بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف فسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا ایڈریس مبشر جنرل سٹور، چوک بیگم کوٹ شاہدرہ لاہور۔ فون 0300808162 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين۔ برادران اسلام، حاضرین جلسہ اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ سب کو محمد سلمان گیلہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ دعوت الحق، صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اس پر بیان کرنے سے پہلے میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج میں بڑی مشکل کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں اور بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، کیونکہ اس وقت میری صحت سخت خراب ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے سفر کرنے سے منع کیا اور بولنے سے بھی منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود کہ میں نے یہاں جماعت کو ٹائم دیا ہوا تھا اور ٹائم دینے کے بعد میں اس چیز کا پابند تھا کہ میں یہاں پر حاضری کے لیے ضرور حاضر ہوتا، گو کہ اس وقت میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے سامنے بہت دیر تک بیان کر سکوں۔ لیکن میں نے جب یہاں آ کر اشتہارات پر پڑھا تو میرے اشتہارات پر میرے لیے جو لفظ لکھا گیا ہے کہ میتھیو پال سے سلمان تک کا سفر، اگر میں یہ کہانی آپ کو مکمل طور پر سنانے کی کوشش کروں تو مجھے بہت سارا وقت درکار ہے، اور اگر میں اللہ کے کلام کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں تو اس کے لیے بھی بہت سا وقت درکار ہے، کیونکہ اگر میں کسی پر جگہ پر جا کر بیان کرتا ہوں تو میرا بیان جو ہے وہ 4 سے 4.5 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر میرا مختصر سا بیان بھی ہو تو وہ بھی 2 سے 2.5 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن آج میری صحت اجازت نہیں دے رہی، لہٰذا بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ نہ تو میں آج آپ کے سامنے قرآن پاک کے حوالہ جات اور اس کی آیات مبارکہ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور نہ ہی میں حدیث مبارکہ کے حوالہ جات کو آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے اور میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ مخاطب رہوں۔ تو میں آپ کے سامنے مختصر طور پر اپنا تعارف بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس علاقہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور لوگوں کا اشتیاق ہے کہ وہ جانیں کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے تعلق ہے میرا۔ میرے بھائی نے ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا اور اشتہارات پر بھی آپ نے پڑھا کہ 16 سال کی تحقیق کے بعد کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہونے والے سابقہ پادری میتھیو پال گل، جن کو نیا نام محمد سلمان گل کا دیا گیا، تو میں تھوڑی سی دیر میں لفظ سلمان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر لفظ سلمان کو مکمل طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں تو اس کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹے کا وقت درکار ہے۔ سلمان کی کہانی کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا
کہ سلمان کون تھا، سلمان کہاں سے آیا، اور سلمان کو سلمان کا نام کیوں دیا گیا، اور مجھے سلمان کا نام کیوں دیا گیا۔ ایران کے شہر اصفہان میں ایک شخص تھا جس کا نام مابا تھا، اور مابا کا تعلق آتش پرست قبیلے سے تھا۔ مابا جب جوان ہوا اور اس نے اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت مکمل کی جو اس نے فارسی میں حاصل کی تھی، تو اس کے دل میں ایک خلش تھی، اور خلش اس کے دل میں یہ تھی کہ وہ دین میں آتش پرست کو کوئی مذہب ماننے کو تیار نہ تھا جس میں وہ جوان ہوا تھا، اور جو اس کے آباء و اجداد کا دین تھا وہ اس کو کوئی دین تصور کرنے کو تیار نہ تھا، اور اس کے دل میں ایک تڑپ تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں دنیا کے تمام ادیان کی تحقیق کروں اور دنیا میں جس مذہب کو حق پر جانوں اس مذہب کے پیچھے لبیک کہہ دوں۔ اور پھر ایک رات ماں باپ اپنے گھر اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے چپکے سے بغاوت کرتے ہوئے ان کو خیر بات کہہ کر اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا، اور جا کر ایک عیسائی پادری کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس عیسائی پادری سے کہنے لگا کہ آپ کے پاس ایک الہامی کتاب ہے، آپ اس الہامی کتاب کو کھولیے جسے آپ بائبل مقدس کہتے ہیں، اور مجھ پر ان سچائیوں کو عیاں کیجئے جو کہ اس کتاب مقدس میں لکھی ہوئی ہیں۔ کیونکہ میرا تعلق آتش پرست قبیلے سے ہے، میں آتش پرست مذہب کو کوئی مذہب تصور نہیں کرتا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھ پر سچائیوں کو عیاں کیجئے۔ اس عیسائی پادری نے مابا کو دین عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی، اور مابا نے خوشی سے دین عیسائیت کو قبول کر لیا، اور دین عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد اس عیسائی پادری کی خدمت پر مامور ہو گیا۔ 5 سال تک مابا اس عیسائی پادری کی خدمت کرتا رہا، لیکن 5 سالوں میں اس سچائی کو حاصل نہ کر سکا جس کی تلاش میں اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو خیر بات کہا تھا۔ مختصر طور پر یہ بتاتا ہوں کہ مابا ایران سے ہوتا ہوا عراق، عراق سے ہوتا ہوا شام، شام سے ہوتا ہوا سوڈان، اور سوڈان سے ہوتا ہوا فلسطین پہنچ گیا، اور ان 5 ملکوں میں 5 عیسائی پادریوں کی خدمت کی، اور 16 سال تک ان 5 عیسائی پادریوں کی خدمت پر مامور رہا، لیکن 16 سال میں بھی اس تک وہ سچائی نہ پہنچ سکی جس کی تلاش میں وہ اس مذہب میں آیا تھا اور دین عیسائیت کو قبول کیا تھا۔ ملک فلسطین میں جس بزرگ پادری کی خدمت پر مامور تھا، اس بزرگ پادری نے ایک شام مابا سے کہا، مابا تم نے اپنی زندگی کے 16 قیمتی سال ضائع کر دیے، لیکن اس سچائی کو حاصل نہ کر دیے جس کی تلاش میں تم ہمارے پاس آئے تھے۔ آج میں تم پر اس سچائی کو عیاں کرنے لگا ہوں، اور جو میری کتاب مقدس بائبل میں جو چند حقائق لکھے ہوئے ہیں ان کو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان حقائق کو سن کر اپنے دل پر نقش کر لو، اور جب وہ حقائق روپذیر ہوتے ہوئے نظر آئیں تو جان لینا کہ جس چیز کی تلاش میں تم نے اپنے گھر سے نکلنے کر اپنے آباء و اجداد کو خیر بات کہا تھا وہ تمہیں مل گئی۔ اور اس عیسائی پادری نے مابا کو چند نشانیاں بتائیں۔ مابا کا جو پہلی نشانی اس بزرگ عیسائی پادری نے بتائی، انہوں نے کہا کہ میری بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں ابھی ایک دین کا آنا باقی ہے، اور وہ دین جو دنیا میں آنے کو باقی ہے، جب وہ دین آئے گا تو عرب کے ایک ملک میں آئے گا، اور جب وہ دین عرب کے ایک ملک میں آئے گا تو جو ہستی اس دین کو دنیا میں لے کر آئے گی وہ ہستی جو ہوگی وہ صدقہ کا مال نہیں کھائے گی۔ اور دوسری نشانی تمہیں یہ بتاتا ہوں جو بائبل مقدس میں لکھی ہے کہ جو ہستی اس دین کو دنیا میں لے کر آئے گی اس کی کمر پر مہر نبوت کا نشان ہوگا، اور جو ہستی اس دنیا میں اس دین کو لے کر آئے گی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عرب کے شہر میں آئے گی، اور وہ ہستی جو ہوگی نہ تو صدقہ کا مال کھائے گی اور اس کی کمر پر مہر نبوت کا نشان ہوگا۔ اور پھر ایک اور نشانی کہ اس ہستی کا اس کتاب مقدس میں ایک نام لکھا ہوا ہے جو کہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، اس نام کو اپنے دل پر نقش کر لو۔ اور اس عیسائی پادری نے مابا کو جو نام بتایا، اس نام کو لینے سے پہلے، یعنی آج سے 10 مہینے پہلے جب میں نے کلمہ حق نہیں پڑھتا تھا، میری اسلامی عمر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف 10 مہینے کی ہے، اور میں آپ کے سامنے ابھی 10 مہینے کا اسلامی بچہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اور اس عیسائی پادری نے جو مابا کو یہ بات بتائی کہ اس کتاب میں جو نام لکھا گیا ہے اس ہستی کا